یہ نور میرے اندر سیف رہے. سیف نہیں ہے، نکل جاتا. مشکل ساری یہی ہے. استاد فاطمی نیا کے بیٹے کہتے ہیں میں نے بابا سے پوچھا کہ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی کا مقام اتنا بلند کیوں تھا؟ آیت اللہ نخوت کی اصفہانی مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں کیسا مقام تھا؟ بیٹے سے کہا بیٹا چاند دیکھ کر آؤ چھت پہ کہاں ہے؟ بیٹا کیا بابا بادل ہیں باہر. کہا بادل سے کہو نخوتکی نے کہا ہے کنارے پہ ہو جاؤ. نور. تو کہتے ہیں کہ ان کے استاد فاطمی نے کہا کہ میں نے غالباً مرزا کمی سے سنا کہ جو ان کے ہم حجرئی تھے، کہتے ہیں کہ جو نور ان کو ملتا تھا وہ اس کی حفاظت کرتے تھے، اور وہ نور حفاظت کرتے کرتے اس مقام پہ آ گیا کہ پھر مشکل نہیں تھی. اس کو بولا رک جاؤ رک جاؤ. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں نور آپ محسوس کریں، آپ ذرا سا کوشش کریں، آپ کو محسوس ہو جائے گا نور گیا گیا. 30 روزے رکھے، چاند رات ہوئی 3 بجے جا کے داڑھی بنوا لی، نور گیا. آج تو عید کا دن ہے تھوڑے ریلیکس ہو جاؤ. جو حرام روزے میں تھا وہ حرام روزے کے بعد بھی ہے، جو حلال روزے میں تھا وہ حلال، بس وہ تو روزے کے وقت میں آپ کو چیزیں منع تھی، ورنہ باقی تو سب وہی ہے. نور. اور آج کی دنیا نور کھینچ رہی ہے آپ سے. یہ موبائل خاص طور پہ جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بہت خطرناک ہے. یہ بچوں کو پکڑا دیتے ہیں، بچے رو رہا ہے موبائل میں، اکثر والدین تو بچہ رو رہا ہے موبائل پکڑا دیا. کیا پکڑا رہے ہیں آپ؟ نہیں مولانا صاحب رہتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے. بھائی آپ نے عادت ڈالی ہے، کچھ اور دے دیتے. اپنی جان چھوڑا رہے ہیں کیونکہ خود بھی موبائل دیکھنا ہے، خود بھی موبائل میں بیٹھے رہنا ہے. بچہ کیا کرے؟ اور بچوں کو میں اکثر دیکھ رہا ہوں وہ کن گیم کھیل رہے ہیں والدین کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر بچہ کہتے ہیں بچہ ایگریسو ہو رہا ہے، بچہ غصہ کر رہا ہے، بچہ چیزیں پھینک رہا ہے. وہ کھیل کیا رہا ہے؟ وہ اس کا ذہن معصوم ہے. میں کل ایک بچے کو دیکھ رہا تھا، ایک ایرانی بچہ تھا 12 سال کا، دنیا کی 8 زبانوں پہ اس کو عبور تھا. اس سے پوچھا کہ بھائی تم کھیلتے ولتے نہیں ہو؟ تم کہتا میں عام بچوں کی طرح نہیں کھیلتا، میں کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں، کھیلتا ہوں مگر میں موبائل میری زندگی میں نہیں ہے. آپ خود اپنی زندگی میں موبائل کی کیلکولیشن کریں نا، موبائل آپ ہٹا دیں آپ کیا کریں گے؟ ہمارے ایک دوست اللہ نہ کرے سن رہے ہوں، ہمارے ساتھ سفر میں تھے، میرے سے عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بھی بڑے. ایک لوگ سفر لمبے کیے، میں نے دیکھا وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں، اور جب بھی میں دیکھوں وہ کینڈی کرش. میں نے کہا کہ شاہ جی کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ میری ضرورت نہیں تھی ان کو کہنے کی، لیکن بہرحال انہوں نے کئی بات سن لی. اگلے پورے سفر میں کہتے ہیں کہ میں اتنی دیر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. خود سوچیں نا آپ کتنا وقت آپ دیکھیں، خبریں دیکھیں آپ، چیزیں دیکھیں، کتنا خبریں دیکھیں گے آپ، کتنے واٹس ایپ کے میسج دیکھیں گے آپ. تھوڑی تھوڑی دیر بعد موبائل دیکھ رہے ہیں، میسج آیا نہیں آیا، میسج آیا نہیں آیا. نیٹ بند ہو جائے جان بند ہو گئی. بند ہونے تو تھوڑی دیر یار، کیا ہو گیا؟ کوئی نہیں ایسی جگہ پہ جا، ہم تو دعا کرتے ہیں ایسی جگہ جائیں سگنل کام نہ کرے، ورنہ لوگ کہتے ہیں ارے مولانا صاحب ہم نے تو بلو ٹک بھی بند کیا ہوا ہے، سین بھی بند کیا ہوا ہے. ورنہ لوگ بولیں گے کیسے مولانا ہیں آپ، جواب نہیں دیتے. بھی رات کو 3 بجے بھائی میسج کرو گے اگلے کو تو کیا جواب دے گا آپ کو؟ میں تو رات کو اکثر جاننے والوں کو بھی 12 بجے کے بعد جواب نہیں دیتا. بہرحال انسان اپنی زندگی میں تھوڑا سا جانے محترم کتنا وقت، میں خود ظاہر ہے میں مارس سے تو نہیں آیا جو مجھے نہیں پتا ہے ساری، میں خود شکار ہوں ان چیزوں. کتنا وقت انسان کا چلا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہر وقت بولیں گے اور مولانا صاحب کہ ہر وقت قرآن ہی پڑھتے رہیں، نہیں بھائی، مطلب کچھ تو کرے آدمی، کچھ تو کرے. تربیت کیسے ہوگی؟ نور کو بچاؤ. یہ نور چھیننے کے لیے دنیا نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ نور نکل جائے اندر سے باہر. شیخ عباس قمی رضوان اللہ تعالی علیہ طالب علم کہتے ہیں کہ مشہد میں رات کے وقت فجر سے پہلے اتنا اندھیرا، ابھی تو ماشاءاللہ روشن ہے مولا کرم، اندھیرا ہوتا تھا، ہم دیواروں کے سہاروں سے جاتے تھے حرم پکڑ پکڑ کے، اندھیرا ہوتا. ہم نے رات کو دیکھا کوئی جا رہا ہے جس کے وجود سے نور نکل رہا ہے، نکلتا ہے پھر بجھ جاتا ہے، نکلتا ہے بجھتا. ہم قریب پہنچے، شیخ عباس قمی تھے. ہم نے کہا کیا ماجرا ہے؟
کہا جب میں لا الہ الا اللہ کہتا ہوں میرے وجود سے نور نکلتا ہے. نور ہے. اللہ نور السماوات والارض. خدا نور. یہ نور، یہ حجاب ہٹیں گے تو نور نظر آئے گا. میں آئینے میں پھنسا ہوا ہوں.